اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، دینی بھائیوں، آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی بقرعید کی مبارکباد ہو۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جو نماز کا وقت متعین کیا گیا ہے اب تک عیدگاہ کو بھر جانا چاہیے تھا، اب تک عیدگاہ کو بھر جانا چاہیے تھا، لیکن لوگ آنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے کچھ لوگ آئے بھی ہیں بیشتر نوجوان، وہ صدر دروازے کے پاس گاچھ کے سایہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈا کا مزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا مزہ عیدگاہ کے اس گرم میدان میں ہے، کسی سائے اور چھاؤں میں نہیں ہے۔ جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہو جائے تو ہمارے حرارت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عیدگاہ کے وسیع و عریض صاف ستھرے اور خوبصورت میدان میں بیٹھے اور جو بھی بات دین کی ہو رہی ہے ہم اس کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کئی اہم مسائل پر انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات سے کچھ گوش گزار کرنا ہے۔ پہلی بات تو عیدگاہ کے تعلق سے ہے جو میں آخر میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو ابھی موجودہ وقف دن ہے، وقف ایکٹ ہے، اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہمارے گاؤں سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ جن کو سنانا ہے وہ سارے لوگ جو یہاں سے غائب ہیں۔ سب لوگوں کو مل جل کر کے سننے سے بات میں اجتماعیت اور کسی کام کے کرنے میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے آپ تمام حضرات سے پھر گزارش ہے اور بار بار گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے میلہ بازار کو چھوڑ کر کے، گھر کو چھوڑ کر کے، آواز ماشاءاللہ بہت دور تک جا رہی ہے، عیدگاہ میں تشریف لے آئے۔ آج ہم لوگوں کی اسی سستی کاہلی کا نتیجہ ہے، باتوں پر بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ہر معاملے میں پچھڑتے جا رہے ہیں، اور جو دشمن طاقتیں ہیں، مخالف قوتیں ہیں، وہ ہمارے اسی چال چلن کا فائدہ اٹھا کر کے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں وقف دن کے تعلق سے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقف دن پر اتنی بات ہو چکی ہے مساجد میں، عیدگاہ میں اور مختلف جلسے جلوس کانفرنسوں میں، سوشل میڈیا پر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے سارے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اگر یہ جو وقف دن 2025 ہے، اگر یہ اپنی موجودہ صورت میں من و عن نافذ ہو جاتا ہے تو کل وہ دن دور نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آپ کا جو قبرستان ہے آپ مردے گاڑ سکتے ہیں، آپ اس میں اپنے میت کو دفن کر سکتے ہیں مفت میں اور بغیر کسی اجازت کے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ پراتتو وبھاگ جو حکومت کا، بھارت سرکار کا محکمہ آثار قدیمہ ہے، اس کے ماتحت بہت سی تاریخی عمارتیں جو ملک کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہ اس کے زیر انتظام ہے۔ دلی کی ایک مسجد جو محکمہ آثار قدیمہ، جس کو ہندی میں پراتتو وبھاگ کہتے ہیں، اس پر محکمہ آثار قدیمہ نے ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے 25 روپے کا ٹکٹ رکھا ہے، یعنی جو آدمی اس میں نماز پڑھنے جائے گا ایک وقت کی، اس کو پہلے 25 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ مسجد جس آدمی نے بنائی تھی آج سے سینکڑوں سال پہلے، انہوں نے اس میں ٹکٹ کا یا پیسہ لے کر کے نماز ادا کرنے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی ایک شکل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی جو وقف کا موجودہ نظام ہے، یہ اس کی سہولت یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس ہوں، مساجد ہوں، قبرستان ہوں، یا جو بھی اجتماعی ملی جائیداد ہے، ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پٹنہ کا گاندھی میدان ہے، شاید میں نے آپ سے کبھی کہا ہوگا
وہ مسلمانوں کی جائیداد ہے۔ جسٹس نور الہدا نے سرکار کو وہ زمین وقف کی تھی اور اس شرط کے ساتھ وقف کیا تھا کہ یہ میدان جب تک قائم رہے گا اس پر کوئی بھی مذہبی تقریب ہوگی تو اس کا پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اور مدرسہ اسلامیہ شمس الہدا پٹنہ میں ہے، سرکاری مدرسہ ہے، گیٹ پر جتنا نوجوان جام کیے ہوئے ہیں کہ آپ باتوں کو نہیں سن رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اندر آئیے، اور بات کو دھیان سے سنیے۔ جسٹس نور الہدا نے وہ مدرسہ بنایا تھا، یہ گاندھی میدان کی زمین سرکار کو وقف کی تھی اور یہ شرط لگا دیا تھا کہ جو مدرسہ اسلامیہ شمس الہدا پٹنہ کا پرنسپل ہوگا وہی گاندھی میدان میں عیدین کی نماز پڑھائے گا اور اس کے لیے کوئی ٹیکس کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ کتنا بڑا میدان ہے، گاندھی جی کے نام پر وہ میدان ہے۔ اس میدان کو کبھی شہید پیر علی میدان کہا جاتا تھا، نام بدلتے بدلتے یہاں تک آ گیا۔ وقت کی تفسیر کا موقع نہیں دیتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس طریقے کی جتنی جائیدادیں ہیں اگر یہ بل اپنے موجودہ شکل میں برقرار رہ گیا تو پھر جو ہے دھیرے دھیرے آپ بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھو لیں گے۔ مدارس، مساجد یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا ذریعہ ہے۔ اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو سمجھیے کہ یہ مسلمانوں کی جو موجودہ شکل ہے وہ مسخ ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مدارس یہ اسلام کی اشاعت کا اور اسلام کی پھیلنے کا دنیا میں یہ ذریعہ ہے، اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر مدارس نہیں ہوں گے تو علماء کہاں سے آئیں گے، امام کہاں سے آئیں گے، مفتی قاضی کہاں سے آئے گا، عید بقرعید جنازہ کی نماز پڑھانے والا کہاں سے آئے گا؟ اگر اس کا سلیبس اور اس کے کورس کو محدود کر دیا جائے گا تو پھر جو ہے یہ آپ کو دین کی بات بتانے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے اس وقف ایکٹ میں بہت ساری خامیاں ہیں جو موبائل پر سوشل میڈیا پر مرحلہ وار آتی رہتی ہے۔ جب یہ نیا وقف بل سرکار نے ترتیب دیا اور اس کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے علماء کھڑے ہوئے، پھر اس نقطے کو پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے جب سمجھایا گیا تو صرف 24-26 جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر مسلمان ہیں، لیکن 232 آدمی نے آپ کا ساتھ دیا۔ 232، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 206 اور 8 تقریباً اتنے غیر مسلم ممبروں نے پارلیمنٹ نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ ملک میں سیکولرزم، ملک میں اتحاد، بھائی چارہ، کثرت میں وحدت کی فضا باقی رہنے کی وجہ سے ہم سب کو ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وقف بل کے معاملے میں، آپ کے مسائل کے معاملے میں آپ کے کاندھا سے کاندھا ملا کر کے جو ہے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ درجنوں مقدمات اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں جو ہے داخل ہوئے، کورٹ نے تمام مقدمات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اس کو 5 مقدمے کی شکل میں جو ہے یکجا کر دیا اور 22 مئی کو اس پر سنوائی مکمل ہو گئی۔ حکومت کو احساس ہو رہا ہے کہ ممکن ہے کہ فیصلہ ہمارے موقف کے خلاف آوے۔ سرکار نے جو ہے 6 جون کو یعنی کل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور ایک وقف پورٹل بنا دیا گیا ہے کہ ملک میں جتنی بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں، وقف کے متولی یا اس کے مالکان اگر 6 مہینے کے اندر اس پورٹل میں ان جائیدادوں کو درج نہیں کراتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا 6 مہینے کے بعد یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حالانکہ بھارت سرکار کو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، جس طریقے سے اجودھیا کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں کورٹ کے فیصلے کا سہارا لیا گیا، فیصلے کا انتظار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے انتظار کرنا چاہیے۔ بھائی جتنے لوگ باہر ہیں، کھڑے ہیں، جلدی اندر آ جائیے، برائے مہربانی اندر آ جائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقف بل کے سلسلے میں جو تحریک چل رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے ماتحت جو بھی ملی تنظیمیں ہیں، امارت شریعہ، جماعت اسلامی یا جمعیت علماء ہند، جمعیت اہل حدیث، یہ سب کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور اس پلیٹ فارم سے جب بھی مسلمانوں کو جو آواز دی جائے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے
کہ ہم جو ہے اس میں شریک ہوں اور ابھی کا اور اپنی زندہ دلی کا ثبوت دکھائیں کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، ننگا رہ سکتا ہے، لیکن اپنے دین اور مذہب کے معاملے میں کسی سے جو ہے کوئی سمجھوتا اور سودا نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت ہم کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس بات کا ہم کو اپنے عمل سے جو ہے مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور یہ سب چیز کب ہوگا؟ تعلیم کے ذریعے سے ہوگا۔ تعلیم کی بہت بڑی کمی ہے ابھی بھی، گرچہ آ رہا ہے وقت، لیکن تعلیم کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دینا ہے، اتحاد اتفاق کی توجہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ایک بات اور تھوڑا سا، یہ جو ہم لوگ بغل کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، بڑی تعداد میں خواتین جاتی ہے، جن لوگوں کو پیسے اللہ تعالیٰ نے گاؤں میں دیے ہیں، یا جو گاؤں کے چوک پر دکانیں ہیں، میں ان حضرات سے گزارش کروں گا، کاروبار کرنے والے لوگوں سے، کہ ضرورت کا ہر سامان کم سے کم جو ہے چوک پر کپڑے کی دکان، ریڈی میڈ کی دکان، لوہا کی دکان، یا جو بھی ضروریات زندگی ہے، پلمبر کی دکان، بجلی کے سامان کی دکان، اس طرح کی تمام دکانیں جو ہمارے چوک پر ہونی چاہیے، تاکہ ایک بہت بڑی رقم جو گاؤں سے باہر ہو جاتی ہے، یا جن کے مرد یہاں گاؤں میں نہیں رہتے ہیں، وہ خواتین بازار جانے کے بجائے اپنی ضرورت اپنے گاؤں سے جو ہے پوری کر سکیں۔ آپ حضرات اس پر توجہ دیجیے۔ نماز کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، بلکہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جلدی جلدی آئیے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عیدگاہ کے تعلق سے ایک بات، آپ حضرات نے جو تھوڑا تھوڑا کر کے رقم دیا، دیکھیے ماشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائی، اور کتنا بڑا کام باب الداخلہ بھی بن چکا ہے، اور آپ کے گاؤں میں عیدگاہ میں اس گیٹ کی تعمیر سے اور عیدگاہ کی تعمیر سے جو ہے ماشاءاللہ رونق اور خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے سننے کی بہت ساری باتیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا آئندہ تو پھر دیکھا جائے گا۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی جنید صاحب قاسمی دامت برکاتہم موجود ہے، تھوڑا سا 2-3 منٹ کے لیے سب لوگ آ جائیے، جلدی سب بندی ہوگی، اور 2-3 منٹ کے انشاءاللہ کچھ کہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔